احمد رضا آپ دسنا چاہتے ہیں اور اے عقیدہ امت دا میرے آقا تو بعد کوئی نبی نہیں، آقا امام الانبیاء اللہ دے آخری نبی بن کے آئے نے. لوگ عبدالرحمن مرزائی جڑے نے وہ بھی کہ کلمہ ہوئی پڑھتے ہیں، میں کہو کلمہ پڑھتے ضرور نے لیکن وہ نبی پاک نو آخری نبی نہیں تسلیم کرتے. وہ مرزا قادیانی دی نبوت اعلان کرتے ہیں، انہوں آخری نبی سمجھتے ہیں، لیکن زبان مصطفیٰ وچوں اے امت کا عقیدہ ہے، اللہ دے قرآن دا دتا ہوا نظریہ ہے کہ میرے نبی تو بعد ولیکن رسول اللہ ہے وہ خاتم النبیین، میرے نبی تو بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، میرا نبی آخری نبی ہے. میرے مصطفیٰ دی زبان جو نکلیا لا نبی جبادی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی بن کے آیا. اور امت کا ایمان دے عقیدہ ہے جرا قیامت تک کسے اور نبی تسلیم کرے، اور شریعت نو تسلیم کرے، اور نبی تسلیم کرے، اور مرتد واجب القتل ہے کیونکہ میرے آقا کی زبان کل بھی بیان کر گئی ہے. صحابہ کا نظریہ امت مصطفیٰ کا اے ہوئی نظریہ ہے اور اے ہوئی کل ہے. 7 ستمبر 1974 کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جدو عالم دین ہوئے لوگ آخدے میں مولویاں دا سیاست نال کی کام میں، میں کہتے ہیں پتہ نہیں اگر ختم نبوت سے انہاں مرتدانوں کسے جناب توبہ لا کے انہاں دا منہ بند کیتا ہے، اللہ دی عزت کی قسم ہے اور علماء عقل کیتا ہے جڑے کل بھی مصطفیٰ دی عزت پہرے دار سن، آج بھی پہرے دار نے اور قیامت تک آقا دی عزت پہرے دار ہے. ایسا نو پتا ہے کہ 7 ستمبر عقیدے میں سن تو صرف 6 ستمبر نہیں پتا نا، کیونکہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان سن نہیں پتا ہے نا، لیکن 7 ستمبر بھی یاد رکھو یوم دفاع ختم نبوت ہے. سبحان اللہ، ابو کا سبحان اللہ. یوم دفاع ختم نبوت ہے. پارلیمنٹ کے اندر حضرت شاہ احمد نورانی جیسے عبدالستار خان نیازی جیسے علماء حقہ موجود سر. ذوالفقار علی بھٹو نو آکیا ذوالفقار علی بھٹو اگر تو چاہنا ہے تیری عزت باقی رہے، تیرے گناہ معاف ہو جائے، ایک کام دنیا تے کر جائے. انہیں آکیا کی انہیں آکیا آقا دی ختم نبوت کا قانون بنا جائے، تیرا قیامت تک نہ رہے گا. لیکن بھٹو صاحب کئی طرح ہیلے بہانے کرتے ہوئے پارلیمنٹ دے وچ بحث ہوندی رہی. مرزا بشیر مرزا قادیانی دا پوتا او پارلیمنٹ دے وچ تقریر کرتا رہا، او دے جواب دے اندر انہاں آکھیا کوئی جواب دے وہ. اگر پارلیمنٹ دے اندر کسی نے جواب دیتا ہے تو دنیا تیرے انہاں علماء نے جواب دیتا ہے تیرے قرآن دے بھی قاری سن، مصطفیٰ دی شریعت دے حافظ سن. انہاں ختم نبوت دے پہلا دن دیا ہویا مرزا دے پوتے نو چیلنج کر کے آگیا جڑا نبی دی ختم نبوت ڈاکہ مارے او کل بھی مرتد سی آج بھی مرتد دے جدو پیش کر کے حضور دے انہاں عزت چوکی دارہ نے بلا آخر تقرطو کر کے ایک قانون 7 ستمبر 1974 کے اندر پارلیمنٹ آف پاکستان سے یہ منظور ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی یہ بھی مرتد ہے، اسے ماننے والے یہ بھی مرتد ہے، اقلیت ہے، غیر مسلم ہے. اللہ کی عزت کی قسم مرزا قادیانی کے حوالی شاہ احمد نورانی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں 1 کروڑ روپیہ لے لو اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤ. شاہ احمد نورانی اپنی لینگویج میں کہتے ہیں ہمارا تو سودا پہلے ہی ہو چکا ہے. وہ مرزا کہتا ہے کہ کتنے میں سودا ہوا، مسلمانوں نے کتنے پیسے دیے. شاہ احمد نورانی کہتے ہیں مسلمانوں سے نہیں ہوا بلکہ امام الانبیاء سے سودا ہو چکا. ساڈا سودا ہو چکا ہے. بولا کہ ہمیں کتنے پیسے؟ کہا ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کتنے پیسے دیے ہیں؟ فرمایا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، اب اور بھی کچھ مانگ. اور اعلیٰ حضرت بول کے کہتے ہیں اور کیا بات کرتے ہو، کتنے میں سودا ہوا، کون دیتا ہے؟ کہنے کو منہ
کیوں چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمیں کسی دنیا دار کمینے سے ڈالر ریال کی صورت میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں مصطفیٰ کل بھی عطا کرتے تھے، آج بھی عطا کرتے ہیں. ہم دنیا کے بیچنے والی کوئی چیز نہیں ہے. ہم بکتے ہیں تو تیرے مصطفیٰ میں جا کے بکتے ہیں. جب دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کر بھی یہ کب ہوا جب پارلیمنٹ میں عالم بیٹھا تھا. آج تو جن کو دعائیں قنوت نہیں آتی، جنہوں خاتم النبیین نہیں پڑھنا آتا، وہ بھی ختم نبوت کے پہلے دار ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو محافظ ختم نبوت کہتے ہیں. شیخ رشید جیسے جو 50 بندوں کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کر دینے والا بھی اپنے نام کے ساتھ محافظ ختم نبوت لکھتا ہے. میں نے کہا ایسے سودا نہیں بکتا، سودا اسی وقت بکتا ہے بندے کے پاس کوئی دنیا کا عہدہ بھی نہ ہو، کوئی منصب بھی نہ ہو، کوئی مربوں کا مالک بھی نہ ہو، 22 مرلے کے مقام میں رہنے والا، ٹانگوں سے معذور. جب آقا کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے دھوکر نیاز بیگ سے کالا شاہ ٹھاکر تک ایک دل رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی کے جنازے میں آئے ہیں کیونکہ اس نے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے. اور آقا اپنے غلاموں کو چن چن کر کہہ رہے تھے جاؤ میرے غلام کے جنازے میں، کیونکہ کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے جو ہمارا ہو جاتا ہے. ہم پوری دنیا کو اس کے دیدار کا مشتاق بناتے ہیں. آدم حسین رضوی میں پارٹی کے لیڈر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، ختم نبوت کا محافظ تھا. اس نے جو کام کیا ہے اللہ کی عزت کی قسم اس زمانے میں کوئی نہ کر سکا. اس نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں کوئی بندہ تکلیفیں نہ اٹھا سکا ہے. اس زمانے کا مجدد تھا جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی معذوری کی پرواہ کیے بغیر آقا کی ختم نبوت کا جب بھی علم بلند ہوا، کبھی جناب 8 لاشیں اٹھا کے واپس آتا ہے، کبھی 37 جنازے پڑھ کر بھی اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹنے والا وہ مجاہد ختم نبوت ہے جس نے دنیا کو بتایا ہے. اور منصب ہونے پر بندہ یہ نہیں کہ پھر کام کر سکتا ہے. مالک جب کام لینے پہ آتے ہیں تو ویل چیئر پر بیٹھنے والے مزدور سے بھی کام لے کر دنیا کو بتاتے ہیں یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو ایسے بندے سے کام لے لے جو گلاس پانی بھی خود نہ اٹھا سکے، وہ ختم نبوت کا محافظ بن کے کھڑا ہو جائے. یہ آقا کی ختم نبوت کا فیضان ہے. پیر میرے علی شاہ نے کہا تھا کہ جو حضور کی ختم نبوت میں پہرا دیتا ہے اس کی پشت پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا آدم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں جس کی پشت پر دستے لوگ کہتے ہیں رفائی کام بھی ہو رہے، بڑے لوگ کام. عبدالصالح کا نام سنا ہے آپ نے؟ کتنے سال اس نے یتیم بچے پالے، جن کے ماں باپ چھوڑ جاتے ان کو پالا، بڑے بڑے مخلوق بچے پالے. لیکن اس کا 8 دن اس کی میت سرد خانے میں پڑی رہی. کتنے دن؟ 8 دن کراچی کے سرد خانے میں پڑی رہی. لیکن جنازے میں لوگ کتنے تھے؟ کراچی کے سٹیڈیم کے اندر 5000 سے بھی زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوئے. کتنی دیر اس نے انسانیت کے نام پہ، حالانکہ ہم نظریاتی طور پہ اس کو نہیں مانتے کیونکہ اس کے رفائی کام ہے، لیکن اس نے کوئی عقائد کی باتیں جو ہم اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے، میں اس کو فالو نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس دلائل ہے. اور جہنم کے بارے میں بھی کہتا رہا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں، جہنم میں مجھے بھیج دو. اتنی دلیلی طور پہ باقی کے ساتھ اللہ کے عذاب کو بھی کچھ نہ سمجھنے والا. لیکن میں بات کرتا ہوں لوگوں کی نظر پہ بڑا اس کا رفائی کام ہے، لیکن اس کے جنازے میں 5000 بندہ بھی اکٹھا نہ ہو سکا. 8 دن میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر خبریں چلتی رہی، فلانے دن جنازہ، فلانے دن جنازہ، فلانی جگہ پہ. اور جناب آرمی بھی گئی، فورسز بھی گئی، وقت کے وزیر اعظم گئے، لیکن 5000 سے زیادہ کوئی آدمی نہیں تھا. لیکن ایک وہ ہے جس کی 48 گھنٹے بغیر کسی سرد خانے میں میت باہر پڑی تھی. لوگ جوگ در جوگ اس کے جنازے میں آتے ہیں اور 2 کروڑ
تجاوز کر جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ قلندر لاہوری نے کہا تجھے ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ محمد سے وہ باتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم بھی تیرے ختم نبوت کی بات کرو، حضور کی عزت کی بات کرو، عزت لینا چاہتے ہو آقا کی عزت کی بات کرو، حضور کی ختم نبوت کے پہلے دار بن جاؤ، دنیا میں بھی عزت ہوگی، قبر میں بھی عزت ہوگی، اور حشر کے میدان میں بھی اللہ عزت عطا کر دے گا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ مرزا قادیانی کے وہ نظریات کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور ہماری نیو جنریشن کو تو بالکل نہیں پتہ، اور مرزا کے نظریات جو اس نے اللہ کے متعلق